بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامر لیاقت بطور سیاستدان MQM سے تحریک انصاف تک۔ عامر لیاقت حسین نے سن 2002 کے عام انتخابات میں MQM کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی تھی اور انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور بنایا گیا تھا۔ تاہم جولائی 2007 میں عامر لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا یہ استعفیٰ اس وقت سامنے آیا تھا جب انہوں نے انڈین مصنف سلمان رشدی کو پروگرام میں واجب القتل قرار دیا تھا۔ اگلے سال یعنی 2008 کو MQM نے عامر لیاقت کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا۔ عامر لیاقت حسین نے ایک طویل عرصے تک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی اور سن 2016 میں MQM کے سربراہ الطاف حسین کی متنازع تقریر سے چند روز قبل وہ دوبارہ سرگرم ہوئے۔ جب رینجرز نے ڈاکٹر فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کو حراست میں لیا تھا تو عامر لیاقت کو بھی اسی روز گرفتار کیا گیا اور رہائی کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی پہلی پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے، لیکن بعد میں وہ دوبارہ غیر متحرک ہو گئے۔ تاہم یہ سیاسی سفر یہاں تمام نہیں ہوا بلکہ سن 2017 میں ان کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ بالآخر 2018 میں عمران خان کے ساتھ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میرا آخری مقام PTI تھا۔ وہ سن 2018 کے انتخابات میں NA 245 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور PTI کے ان اراکین میں شامل تھے جنہوں نے PTI کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ اس دوران اکثر عمران خان سے ملاقات کے لیے وقت نہ دینے کی شکایت کیا کرتے تھے۔ تیسری شادی کرنے کے بعد وہ عمران خان سے ملنے بھی گئے۔ تاہم تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے ان کی جانب سے PTI اور خاص کر عمران خان کے خلاف سخت بیانات سامنے آئے۔ کچھ روز قبل ان کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا گیا اور ایک ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ وہ بیرون ملک جانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔